کوشش ٹی وی کے تمام دیکھنے اور سننے والے ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، تاریخ اسلام کا یہ ابتدائی دور بڑا ہی نازک تھا۔ اسی دور میں اسلام کی عسکری روایت کی بنیاد رکھنی تھی۔ امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جذبے کی شدت اور اہمیت کا تعین کرنا تھا۔ اس روایت کی بنیاد اس اصول پر رکھنی تھی کہ نفری اور طاقت کی کمی شکست کا باعث نہیں بن سکتی۔ جذبہ اور اسلام کی محبت اس کمی کو پورا کر دیا کرتی ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احساس تھا کہ وہ اس خیال سے پیچھے ہٹ آئے کہ لشکر مسلسل لڑ کر تھک گیا ہے اور نفری بھی کم ہوتی جا رہی ہے اور اپنے مستقر یعنی مدینے سے بھی دور ہٹتے جا رہے ہیں، تو آنے والی نسلوں کے لیے یہی روایت بن جائے گی۔ جہاں رکاوٹ یا کوئی دشواری پیش آ گئی، سالار اپنی فوج کو واپس لے آئیں گے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی روایت قائم نہیں کرنا چاہتے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفۃ المسلمین کی پشت پناہی حاصل تھی۔ اس وقت کی خلافت کی پالیسی میں کفار کے ساتھ دوستی یا مذاکرات کا ذرا سا بھی دخل نہیں تھا۔ دشمن کو دشمن ہی سمجھا جاتا تھا۔ یہ نہیں دیکھا جاتا تھا کہ دشمن کتنی دور ہے اور کتنا طاقتور ہے۔ اصول یہ تھا کہ دشمن کے سر پر سوار رہو اور اس کے لیے دہشت بن جاؤ۔ فارس کی شہنشاہی کوئی معمولی طاقت نہیں تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی بڑی طاقت کے پیٹ میں جا کر بھی پیچھے ہٹنے کی نہ سوچ رہے تھے۔ انہوں نے یہ بھی نہ سوچا کہ لشکر کو کچھ آرام دیتے اور اس کی تنظیم میں اگر کچھ خامیاں رہ گئی تھی تو وہ دور کر لیتے۔ مثنہ بن حارثہ نے انہیں بتایا کہ ہیرا میں مقابلہ بڑا سخت ہوگا، تو بھی خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کی نہ سوچی۔ انہوں نے اسی وقت اپنے سالاروں کو بلایا۔ خدا کی قسم، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سالاروں سے کہا، مجھے یقین ہے کہ تم یہ نہیں سوچ رہے کہ ہم جتنا آگے بڑھتے جا رہے ہیں ہمارے لیے خطرے بڑھتے جا رہے ہیں۔ نہیں ابن ولید، ایک سالار نے کہا، ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں سوچ رہا اور ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں سوچے گا۔ دوسرے سالار نے کہا، اور مجھے یہ بھی یقین ہے، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کہ تم میں سے کوئی بھی نہیں سوچے گا کہ دشمن کتنا طاقتور ہے۔ نہیں ابن ولید، سالار عاصم بن عمرو نے کہا، ہمیں یہ بتا کہ تو آج یہ بات کیوں پوچھ رہا ہے؟ تم پر اللہ کی رحمت ہو۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہماری اگلی منزل بہت دشوار ہے۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ ہم میں سے کون رہتا ہے اور کون دنیا سے اٹھ جاتا ہے۔ اپنے دلوں پر نقش کر لو کہ اپنے فرض سے منہ موڑ کر اللہ کے سامنے جاؤ گے تو تمہارا ٹھکانہ بہت برا ہوگا، اور تم جانتے ہو وہ ٹھکانہ کیسا ہے۔ روایت جو تم آج قائم کرو گے وہ ایک ورثہ ہوگا جو تم آنے والی نسلوں کے لیے چھوڑ جاؤ گے، اور یہ روایت اسلام کی بقا کا یا فنا کا باعث بنے گی۔ ہمیں اسلام کی بقا اور سر بلندی کے لیے لڑنا ہے۔ قرآن کا حکم یاد رکھو کہ لڑو اس وقت تک جب تک کفر کا فتنہ موجود ہے، اور دشمن کو معاف اس وقت کرو جب وہ ہتھیار ڈال کر تمہارے آگے جھک جائے۔ پھر اس سے وہ شرطیں منواؤ کہ اس کا ڈنک مر جائے اور اس کا دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شدائیوں کے خوف سے کانپتا رہے۔ اپنے سالاروں کے جذبے میں نئی روح پھونک کر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بتایا کہ آگے آتش پرستوں کا بڑا مضبوط فوجی اڈا ہیرا ہے، جہاں کے حاکم ازادبہ نے بہت بڑا لشکر جمع کر رکھا ہے۔ آتش پرست پہلی لڑائیوں میں بے شمار کشتیاں لائے تھے، وہ اب مسلمانوں کے قبضے میں تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لشکر کو کشتیوں میں ہیرا تک لے جانے کا فیصلہ کیا۔ دریائی راستہ آسان تھا اور چھوٹا بھی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ راہ گزاروں میں لڑنے والے دریاؤں کے سینے پر سوار ہوئے۔ کشتیوں میں سوار لشکر کی حفاظت کے لیے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ انتظام کیا کہ دریا کے دونوں کناروں پر 100-150 گھوڑ سواروں کو رکھا جنہیں کشتیوں کے ساتھ ساتھ جانا تھا۔ فتح و نصرت سے سرشار لشکر جذبے اور اسلام کی محبت کے جوش سے دریائے فرات کے سینے پر چلا جا رہا تھا۔ جنگی ترانے کی ایک گونج تھی جو فرات کے پائی پر وجد و طاری کر رہی تھی۔ پھر یہ جنگی ترانہ کلمہ طیبہ میں بدل گیا۔ 18,000 مسلمانوں کی آواز ایک عزم، ایک جذبہ، ایک جنون تھی۔ ان کے دلوں میں ایک اللہ اور ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق تھا۔ دشمن سویا ہوا نہیں تھا۔ ہیرا کا حاکم ازادبہ راتوں کو بھی نہیں سوتا تھا۔ ہیرا میں یہ خبر نہیں پہنچنے دی گئی تھی کہ شہنشاہ فارس اورد شیر مر چکا ہے۔ وہ ابھی تک ہر بات اور ہر حکم میں اورد شیر کا نام لیتا تھا۔ اس روز وہ ہیرا کے شہر پناہ کا معائنہ کر رہا تھا۔ اس نے شہر میں بے پناہ لشکر جمع کر لیا تھا۔ وہ جس دستے کے سامنے جاتا وہاں چلا چلا کر کہتا، زرتشت کی رحمت ہو تم پر۔ وہ بزدل تھے جو کاظمہ، مزار اور الیس میں صحرا کے بدوؤں کے ہاتھوں پٹ گئے تھے۔ ان کے مردہ جسموں کو زرتشت کے شعلے چاٹ رہے ہیں۔
اے یسوع مسیح کے نام لیواؤ، تم ہمارے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر مسلمانوں کے خلاف لڑنے آئے ہو۔ یاد کرو اپنی ان بیٹیوں کو جو لونڈیاں بن کر مدینہ پہنچ گئی ہیں۔ یاد کرو ان جوان بیٹوں کو جن کے مردہ جسموں کا گوشت بھیڑ یا گیدڑ اور گوشت خور درندے کھا رہے ہیں، اور انہیں بھی جو قیدی ہو کر مدینہ والوں کی غلامی میں جا پڑے ہیں۔ مسلمان فتح کے نشے میں بے خبر بڑھے آ رہے ہیں، ان کے لیے ایسا خطرہ بن جاؤ کہ زندہ واپس نہ جا سکیں۔ شہنشاہ فارس عرض شیر تمہیں خود مبارکباد دینے آئیں گے، تمہیں انعام و اکرام سے مالا مال کر دیں گے۔ شہر پناہ اور برجوں کے معائنے کے دوران اس نے دیکھا دور ایک گھوڑ سوار گھوڑے کو انتہائی تیز رفتاری سے دوڑاتا آ رہا تھا۔ دروازہ کھول دو، عزادبہ چلایا، یہ سوار امنیشیا کی طرف سے آ رہا ہے۔ کئی آوازیں سنائی دی، دروازہ کھول دو، سوار کو آنے دو۔ عزادبہ بڑی تیزی سے دیوار سے اتر گیا۔ سوار کے پہنچنے تک دروازہ کھول دیا گیا تھا۔ سوار رفتار کم کیے بغیر اندر آ گیا۔ عزادبہ گھوڑے پر سوار تھا، اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور آنے والے کو رستے میں جا لیا۔ دونوں گھوڑے پہلو بہ پہلو رک گئے۔ کوئی خبر؟ عزادبہ نے پوچھا۔ وہ آ رہے ہیں، سوار نے ہانپتی ہوئی آواز میں کہا، سارا لشکر کشتیوں میں آ رہا ہے۔ وہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کی پیش قدمی کی خبر دے رہا تھا۔ کشتیوں میں؟ عزادبہ نے پوچھا۔ بند سے کتنی دور ہے؟ بہت دور، سوار نے جواب دیا، ابھی بہت دور ہے۔ عزادبہ کا بیٹا سالار تھا۔ عزادبہ نے اپنے بیٹے کو بلایا۔ کسی بھی تاریخ میں اس کے بیٹے کا نام نہیں ملتا، اسے عزادبہ کا بیٹا ہی لکھا گیا ہے۔ آج تیری آزمائش کا وقت ہے میرے بیٹے، عزادبہ نے کہا۔ ایک سوار دستہ ساتھ لے اور طوفان سے زیادہ تیز رفتاری سے بند تک پہنچ، اور فرات کا پانی اس طرح پی لے کہ فرات سوکھ جائے۔ مسلمانوں کا لشکر کشتیوں میں آ رہا ہے، دیکھ تو پہلے پہنچتا ہے یا مسلمان۔ اس کا بیٹا ایک سوار دستہ لے کر بہت تیز رفتاری سے شہر سے نکل گیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر بڑی اچھی رفتار پر آ رہا تھا۔ چونکہ وہ بارش کا موسم نہیں تھا، اس لیے دریا میں پانی کم تھا، لیکن کشتیوں کے لیے کافی تھا۔ اچانک پانی کم ہونے لگا، پھر پانی ختم ہو گیا اور تمام کشتیاں کیچڑ میں پھنس کے رہ گئیں۔ مدینہ کے مجاہدین پر خوف طاری ہو گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے دریا کا خشک ہو جانا خوف والی بات تھی۔ خود خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے۔ مت گھبراؤ ولید کے بیٹے، کنارے سے مثنہ بن حارثہ کی للکار سنائی دی، اور مت ڈلو اہل مدینہ، آگے دریا پر ایک بند ہے، ہمارے دشمن نے بند پر پانی روک لیا ہے۔ بڑی تیزی سے سوار اپنے گھوڑے کشتیوں سے نکال لائے اور یہ دستہ سر پر دوڑتا بند تک پہنچا۔ عزادبہ کا بیٹا ابھی اپنے سواروں کے ساتھ وہیں تھا۔ مسلمان سواروں نے ان پر حلہ بول دیا اور ان میں سے کسی ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑا۔ مسلمانوں نے بند کھول دیا، کشتیوں تک پانی پہنچا تو کشتیاں اٹھنے لگی۔ ملاحوں نے چپو تھام لیے اور کشتیاں پھر سے تیرنے لگی۔ عزادبہ اچھی خبر کے انتظار میں دیوار پر کھڑا بےتاب ہو رہا تھا۔ اس کا ایک سالار اس کے پاس آن کھڑا ہوا۔ بہت بری خبر آئی ہے، سالار نے کہا۔ کہاں سے؟ عزادبہ نے گھبرا کر پوچھا۔ کیا میرا بیٹا؟ مدائن سے، سالار نے کہا۔ شہنشاہ عرض شیر مر گئے ہیں، لیکن یہ خبر خفیہ رکھنی ہے۔ مدائن سے، سالار نے کہا۔ شہنشاہ عرض شیر مر گیا ہے، لیکن یہ خبر خفیہ رکھنی ہے۔ اتنے میں ایک سوار ان کے پاس آیا اور گھوڑے سے اتر کر آداب بجا لایا۔ اگر یہ میرا فرض نہ ہوتا تو میں ایسی خبر زبان پر نہ لاتا، سوار نے کہا۔ میں سن چکا ہوں، عزادبہ نے کہا۔ کسریٰ عرض شیر، نہیں، سوار نے کہا، آپ کا بیٹا بند پر مارا گیا ہے، اس کے تمام سواروں کو مسلمانوں نے کاٹ ڈالا ہے۔ میرا بیٹا؟ عزادبہ کے منہ سے نکلا اور اس کا رنگ لاش کی طرح سفید ہو گیا۔ عزادبہ پر مایوسی، غم اور رنج و ملال کے ساتھ دہشت بھی طاری ہو گئی تھی، جیسے آسمان پھٹ گیا ہو اور اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہو۔ وہ جھکا جھکا سا دیوار پر چل پڑا، اس کے قدم ڈگمگا رہے تھے۔ اس کے دو محافظ اس کے ساتھ ہو گئے۔ اس نے یاس اور نمیدی کے عالم میں دائیں اور بائیں دیکھا اور رک گیا۔ دو محافظوں کو اپنے پہلوؤں میں دیکھ کر اس کا چہرہ خشمگین ہو گیا۔ میں تمہارے سہارے کے بغیر چل سکتا ہوں، اس نے محافظوں سے کہا، میرے برابر آنے کی جرت نہ کرو۔ محافظ کئی قدم پیچھے ہٹ گئے۔ عزادبہ نے اپنے جھکے ہوئے سر کو اوپر اٹھایا اور سیدھے ہو کر چلنے لگا، لیکن اس کے کندھے اپنے آپ ہی سکڑ گئے اور آگے کو جھک گئے، جیسے اس پر ایسا بوجھ آن پڑا ہو جو اس کی برداشت سے باہر ہو۔ بوجھ تو اس پر آ ہی پڑا تھا، یہ ذمہ داریوں کا بوجھ تھا۔ ہیرا اس کی ذمہ داری تھی، جہاں اس کا بیٹا اس کا دست راست تھا،
اور وہ بھی نہ رہا تھا۔ وہ خود بھی ارد شیر کا دستراز بنا ہوا تھا، لیکن ارد شیر کے بغیر وہ کچھ بھی نہیں تھا۔ ارد شیر نے اسے بہت بڑی حیثیت دے رکھی تھی۔ وہ ہیرا جیسے شہر اور اس کے مضافاتی علاقے کا حاکم تھا اور بہت حد تک خود مختار حاکم تھا، مگر وہ کسرا ارد شیر مر گیا تھا جس نے اسے اتنی زیادہ خود مختاری دے رکھی تھی۔ فارس کی شہنشاہی کے تخت پر بیٹھنے والے نئے شہنشاہ سے ازدبا اتنی مروت اور رتبے کی توقع نہیں رکھ سکتا تھا۔ مدینے کے مجاہدین نے صحیح معنوں میں اس کے پاؤں تلے سے زمین کھینچ لی تھی، مگر کیوں؟ اس کے ایک سالار نے اس وقت اس سے کہا جب وہ اپنے شیش محل کے خاص کمرے میں پہنچ چکا تھا۔ سالار نے اسے کہا، معلوم ہوتا ہے آپ نے لڑنے سے پہلے ہی شکست قبول کر لی ہے۔ کیا آپ بیٹے کا خون مدینے کے بدوؤں کو بخش دیں گے؟ اس کے مرنے والے بیٹے کی ماں نے غضبناک لہجے میں کہا، مجھے سوچنے دو۔ ازادبہ گرجا، مگر اس کی گرج کانپ رہی تھی۔ اس نے کہا، کیا تم لوگ یہ سمجھ رہے ہو کہ میں مسلمانوں کے آگے ہتھیار ڈال رہا ہوں؟ کیا تم نے سنا نہیں؟ اس کی آواز دب گئی۔ بوجھل آواز میں بولا، شہنشاہ مارا گیا ہے۔ کمرے میں سناٹا طاری ہو گیا۔ شہنشاہ مر گیا ہے؟ ازادبہ کی بیوی نے بولا جیسے وہ سسکیاں لے رہی ہو۔ ارد شیر مر گیا ہے، میرا بیٹا مر گیا ہے۔ اس نے ازادبہ کی طرف دیکھا اور بلند آواز سے بولی، زرتشت ہمیں اپنی توہین کی سزا دے رہا ہے۔ ہمیں ابھی ساگ میں جلنا ہے جس کی ہم پوجا کرتے ہیں۔ آپ زرتشت کے قربان گاہ پر اپنے لہو کا، اپنی جان کا نذرانہ پیش کر سکتے ہیں۔ کسی مسلمان کو یہاں سے زندہ نہ جانے دیں۔ ایک محافظ اندر آیا۔ ایک گھٹنا فرش پر ٹیک کر اس نے ازادبہ کو سلام کیا اور بتایا کہ قاصد آیا ہے۔ بھیج دو۔ ازادبہ کو خاموش دیکھ کر اس کی بیوی نے محافظ سے کہا۔ محافظ کے جاتے ہی ایک سپاہی اندر آیا اور اس نے بھی ایک گھٹنا فرش پر ٹیک کر سلام کیا۔ ازادبہ نے اداس نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ مدینہ والوں کی کشتیاں بند سے بہت آگے نکل آئی ہیں، قاصد نے کہا، ان کی رفتار تیز ہے۔ لشکر کی تعداد کتنی ہوگی؟ ازادبہ نے پوچھا۔ ہم سے آدھی بھی نہیں، سالار اعلیٰ، قاصد نے جواب دیا۔ میرے اندازے کے مطابق 20,000 پوری نہیں۔ ہم انہیں اپنے گھوڑوں کے سہموں تلے کچل ڈالیں گے، سالار نے کہا۔ سالار اعلیٰ حکم دیں، ہم فرات میں ان پر تیروں کا مینا برسا دیں گے۔ ان کی کشتیاں ان کی لاشوں کو واپس لے جائیں گی۔ تیروں کا مینا برسانے سے پہلے دریا کے کنارے تک پہنچنے کے لیے ایک لڑائی لڑنی پڑے گی، قاصد نے کہا۔ ان کے بہت سے گھوڑ سوار دریا کے دونوں کناروں پر کشتیوں کے ساتھ ساتھ آ رہے ہیں۔ میں نے یہ بھی معلوم کر لیا ہے کہ ان سواروں کا کماندار مثنیٰ بن حارثہ ہے اور زیادہ تر سوار فارس کی شہنشاہی کے مسلمان باشندے ہیں۔ اور جن کشتیوں میں وہ آ رہے ہیں وہ ہماری فوج کی کشتیاں ہیں۔ یہ ان بزدلوں کی کشتیاں ہیں جو مسلمانوں سے شکست کھا کر بھاگے تھے، ازادبہ نے کہا۔ انہوں نے ایسے دشمن کے لیے رستہ صاف کر دیا جو بہت کمزور تھا۔ مدینہ کے ان عربوں کو ہم نے کبھی پلے نہیں باندھا تھا۔ ہم آج بھی انہیں کمزور سمجھتے ہیں، سالار نے کہا۔ سالار اعلیٰ، میں حکم کا منتظر ہوں۔ مجھے بتائیں مسلمانوں کو کہاں روکنا ہے، یا آپ قلعے میں بند ہو کر لڑنا چاہتے ہیں؟ اگر میں کہوں کہ میں لڑنا ہی نہیں چاہتا، ازادبہ نے کہا، تو ہم لوگ تسلیم ہی نہیں کریں گے کہ آپ نے ایسی بات کہی ہے، سالار نے کہا۔ اس وقت آپ شہنشاہ ارد شیر اور اپنے بیٹے کی موت پر اتنے زیادہ مغموم ہیں کہ آپ اچھی طرح سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس غم کے باوجود ہمیں سوچنا پڑے گا، ازادبہ کی بیوی نے کہا، اور بڑی تیزی سے سوچنا پڑے گا۔ ہمارے پاس فوج کی کمی نہیں، کسی چیز کی کمی نہیں۔ عیسائی عرب ہمارے ساتھ ہیں۔ ہم نے خود انہیں یہاں اکٹھا کیا ہے کہ مسلمانوں کو ہیرا سے آگے نہ بڑھنے دیا جائے اور انہیں یہیں ختم کر دیا جائے۔ ہاں، ہمارے پاس فوج کی کمی نہیں، ازادبہ نے کہا، لیکن کوئی کمی ضرور ہے جس سے ہم ہر میدان میں شکست کھا رہے ہیں۔ میں اپنے پیچھے اپنے نام کے ساتھ شکست کی تہمت چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ میں فتح حاصل کرنے کا کوئی اور طریقہ سوچوں گا۔ میں مدائن جاؤں گا اور دیکھوں گا کہ وہاں کے حالات کیا ہیں۔ یہ بھی دیکھنا ہے کہ شہنشاہ ارد شیر کے مرنے کے بعد ہمیں کوئی مدد دینے والا بھی ہے یا نہیں۔ نہیں سالار اعلیٰ، اس کے سالار نے کہا، ابھی مدائن نہ جائیں، دشمن سر پر آ گیا ہے۔ کیا تم مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہو؟ ازادبہ نے غصیلی آواز میں کہا، کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں بھاگ رہا ہوں؟ جو میں سوچ رہا ہوں وہ تم نہیں سوچ سکتے۔ مجھے یہ دیکھنا ہے کہ ہماری فوج میں وہ کون سی کمزوری ہے جو ہر میدان میں ہماری شکست کا باعث بنتی ہے۔ کیا تم اس پر غور نہیں کر رہے کہ ہرمز جیسا جنگجو مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا ہے؟ انوشجان اور قباز معمولی قسم کے سالار نہیں تھے۔ انزرگر کو کیا ہو گیا تھا؟
جابان کدھر گیا؟ مجھ سے فیصلہ کن جنگ اور فتح کی کیوں توقع رکھی جا رہی ہے؟ میں لڑوں گا، لیکن سوچ سمجھ کر۔ تمام سالاروں اور نائب سالاروں کو بلاؤ۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر دریائے فرات کے سینے پر سوار آگے ہی آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ گھوڑ سوار دریا کے دونوں جانب پھیلے ہوئے تھے، ساتھ ساتھ جا رہے تھے۔ ہر لمحہ توقع تھی کہ ہیرا کی فوج کسی مقام پر حملہ کرے گی، لیکن اس فوج کا دور دور تک کوئی نشان نظر نہیں آتا تھا۔ مثنہ بن حارثہ کے گھوڑ سوار کناروں سے ہٹ کر دور تک چلے جاتے اور دشمن کا خون کھوج ڈھونڈنے کی کوشش کرتے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا کہ ہیرا کی جنگ بڑی خون ریز ہوگی۔ مثنہ بن حارثہ نے معلوم کر لیا تھا کہ عزادبہ نے ہیرا میں بہت بڑا لشکر جمع کر رکھا ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ اور عزم تھا کہ وہ دشمن کے ایک بڑے ہی مضبوط فوجی اڈے کی طرف جا رہے تھے، ورنہ مسلمانوں اور آتش پرستوں کی جنگی طاقت کا تناسب ایسا تھا کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک قدم اور آگے بڑھانے کی بجائے واپس آ جانا چاہیے تھا۔ مگر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک گیری کی ہوس سے یہ خطرہ مول نہیں لے رہے تھے، بلکہ وہ اللہ کے حکم کی تعمیل کر رہے تھے۔ اسلام کے پڑوس میں اتنے بڑے اور بہت ہی طاقتور باطل کی موجودگی اسلام کے لیے ایسا خطرہ تھی کہ اسلام آگے بڑھنے کی بجائے پیچھے ہٹ جاتا یا پھر غائب ہو جاتا۔ ابن ولید۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دریا کے کنارے سے مثنہ بن حارثہ کی پکار سنائی تھی، منزل قریب آ گئی ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کشتی رانوں سے کہا کہ کشتی کنارے کے ساتھ لے جائیں اور انہیں اتار کر کشتی آگے لے جائیں۔ مثنہ بن حارثہ اس علاقے سے واقف تھا، پھر بھی اس نے اس علاقے کے 2 آدمیوں کو پکڑ کر کچھ انعام دیا اور رہنمائی کے لیے انہیں اپنے ساتھ رکھ لیا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کنارے پر اترے تو مثنہ نے اپنے ایک سوار سے کہا کہ وہ گھوڑا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ مثنہ اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے پہلو با پہلو جا رہے تھے اور مثنہ کی نظریں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ ان کی نظریں جب مثنہ بن حارثہ پہ آئی تو بھی مثنہ کی نظریں ان کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ کیوں ابن حارثہ؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکراتے ہوئے پوچھا، کیا تو مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہے؟ ہاں ولید کے بیٹے، مثنہ نے سنجیدہ اور ٹھہرے ٹھہرے لہجے میں کہا، میں تجھے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہوں، تو مجھے انسان نہیں لگتا۔ تیرے چہرے پر کچھ گھبراہٹ اور کچھ پریشانی ہونی چاہیے تھی۔ میں اندر ہی اندر پریشان ہوں، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اور میرے دل پر گھبراہٹ بھی ہے۔ یہ اس لیے کہ میں انسان ہوں، لیکن میں پریشانی اور گھبراہٹ کو چہرے پر نہیں آنے دوں گا۔ یہ چہرہ ایک لشکر کا چہرہ ہے، مثنہ نے کہا، یہ اسلام کا چہرہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں ابن ولید، سالار اعلیٰ کا چہرہ بگڑ جائے تو پورے لشکر کا اور ساری قوم کا چہرہ بگڑ جاتا ہے۔ مجھے یہ بتا ابن حارثہ، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، تو نے یہ باتیں کیوں کی ہیں؟ کیا تو مجھے پریشانی اور گھبراہٹ میں دیکھنا چاہتا ہے؟ ہاں ابن ولید، مثنہ نے کہا، تجھے شاید احساس نہیں کہ تو کتنے بڑے اور کتنے طاقتور دشمن کے سامنے جا رہا ہے۔ میں اپنے لیے جا رہا ہوتا تو مجھے اپنے غم ہوتا کہ بادشاہ بننے سے پہلے ہی نہ مارا جاؤں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں اللہ کے حکم پر جا رہا ہوں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، مجھے اور تجھے گھبرانے کی اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ مجھے یہ بتاؤ کہ آگے کیا ہے؟ مثنہ نے ان 2 آدمیوں کو بلایا جو اس علاقے کے رہنے والے تھے اور انہیں کہا کہ وہ بتائیں کہ آگے کیا ہے۔ ان دونوں نے بتایا کہ آگے ہیرا ہے اور وہاں تک زمین کیسی ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان 2 آدمیوں کو وہاں سے ہٹا دیا اور مثنہ کے ساتھ ہیرا پر حملے کی اسکیم بنانے لگے۔ ہیرا فرات کے کنارے پر واقع تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سالاروں عاصم بن عمرو اور عدی بن حاتم کو کشتیوں سے کنارے پر بلایا۔ میں مان نہیں سکتا کہ آتش پرست ہمیں ہیرا کے راستے میں نہیں روکیں گے، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ ان کے پاس اتنی زیادہ فوج ہے جسے وہ اس سارے علاقے میں پھیلا سکتے ہیں، تمام مسائی بھی ان کے ساتھ ہیں۔ اگر ہم ہیرا کے سامنے جا کر کشتیوں سے اترے تو دشمن وہیں ہم پر حملہ کر دے گا، ہم ہیرا سے دور کشتیاں چھوڑ دیں گے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے اور اپنی تلوار نکال کر اس کی نوک سے ہیرا کا محل وقوع اور اپنی پیش قدمی کا نقشہ بنانے لگے۔ انہوں نے اس مقام سے جہاں وہ کھڑے تھے ہیرا تک پہنچنے کے رستے کی لکیر بنائی جو سیدھی نہیں تھی بلکہ یہ نیم دائرہ تھا۔ انہوں نے یہ لکیر ایک مقام پر ختم کی جو ایک قصبہ تھا، یہ ہیرا سے تقریباً 3 میل دور تھا۔ اس قصبے کا نام خورنق ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہم اس کے قریب سے گزریں گے اور ہیرا کی طرف تیزی سے بڑھیں گے۔
توقع یہی ہے کہ آتش پرست شہر سے کچھ دور ہی ہمارے رستے میں آ جائیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ لڑائی خوفناک ہوگی۔ زرتشت کے پجاری اب شکست کا خطرہ مول نہیں لے سکتے۔ آگے مدائن ہے۔ میں تمہیں بڑے ہی سخت امتحان میں ڈال رہا ہوں، لیکن اس امتحان میں پورا اترنا ہے۔ دشمن کی تعداد ہم سے کئی گنا زیادہ ہے۔ اگر ہمیں ہیرا کو محاصرے میں لینے کا موقع مل گیا تو محاصرہ بہت لمبا ہوگا۔ ہم اتنا انتظار نہیں کر سکتے۔ اپنے دلوں میں اللہ سے عہد کرو کہ ہیرا کو فتح کرنا ہے۔ اب کشتیاں چھوڑ دو اور تمام لشکر کو کنارے پر لے آؤ۔ مسلمانوں کی تعداد 18,000 تھی۔ یہ لشکر کشتیوں سے اتر کر کنارے پر آ گیا اور بڑی تیزی سے پیش قدمی کے لیے منظم ہو گیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سالار عاصم بن عمرو کو آگے اور عدی بن حاتم کو پیچھے رکھا اور خود درمیان میں رہے۔ مثنہ بن حارثہ کا سوار دستہ ہر اول کے طور پر لشکر کے کم و بیش 1 میل آگے نکل گیا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے مجاہدین کا لشکر خاموشی سے جا رہا تھا۔ نعروں اور جنگی ترانوں کی ممانعت کر دی گئی تھی تاکہ پتہ نہ چلے کہ کوئی لشکر آ رہا ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رستہ ایسا اختیار کیا تھا جو جنگل اور ویران علاقے سے گزرتا تھا اور ادھر مسافروں کی گزرگاہ نہیں تھی۔ مثنہ بن حارثہ کے سوار پھیل کر جا رہے تھے تاکہ گھات کا کہیں بھی شک ہو تو لشکر کو پیغام بھیج کر پیچھے ہی روک لیا جائے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر خرنک تک پہنچ گیا۔ دشمن کی فوج کا کہیں بھی نام و نشان تک نہ ملا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر کو روک لیا اور اپنے ایک جاسوس سے کہا کہ وہ قصبے کے اندر جائے اور دیکھے کہ دشمن کی فوج وہاں تو نہیں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جاسوسی کا نظام ذہین اور جرت مند آدمیوں پر مشتمل تھا۔ اس میں ان مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی جو فارس والوں کے غلام تھے۔ وہ دجلہ اور فرات کے سنگم کے علاقے میں رہتے تھے۔ ان میں سے ایک آدمی بھیس بدل کر خرنک چلا گیا اور خبر لایا کہ اس قصبے میں کوئی فوج نہیں اور قصبے میں امن و امان ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اس قصبے میں متمول لوگ رہتے تھے۔ آج وہاں خرنک کا نشان بھی نہیں ملتا۔ انسان مٹی میں مل کر مٹی ہو جاتے ہیں، مقام مٹ جاتے ہیں، بلند و بالا مکان اور عالیشان محل مٹ جاتے ہیں۔ زندہ صرف تاریخ رہتی ہے، اچھی یا بری۔ انسانوں کے نام زندہ رہتے ہیں، ان کی قائم کی ہوئی روایات زندہ رہتی ہیں۔ آج وہ قصبہ موجود نہیں جہاں تاجر اور دیگر دولت مند لوگ رہتے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آتش نمرود میں کودنے سے پہلے اس قصبے کے قریب قیام کیا تھا۔ قصبہ نہیں رہا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہیں، ان کی روایت زندہ ہیں۔ مثنہ بن حارثہ کو، عاصم اور عدی کو اور ان 18,000 مجاہدین کو تاریخ نے زندہ رکھا ہے۔ ان کے گھوڑوں کے سموں کی گرد کو سورج کی کرنوں نے چوما ہے۔ کیا مقصد تھا ان اولین مجاہدین کا جو اس دشمن سے ٹکر لینے جا رہے تھے جو 18,000 نفوس کو نگل لینے کی طاقت رکھتا تھا؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے سالاروں کے دلوں میں تخت و تاج کی ہوس نہیں تھی، زرد و جواہرات کا لالچ نہیں تھا۔ ایک عزم تھا جو ان کے لیے جنون بن گیا تھا۔ وہ اس کفر کو اپنے پڑوس میں زندہ نہیں دیکھنا چاہتے تھے جو اسلام کی بقا اور فروغ کے لیے خطرہ تھا۔ ان کے ذہنوں میں کوئی شک نہ تھا، کوئی وہم اور کوئی وسوسہ نہ تھا۔ وہ ہمیشہ زندہ رہنے والی روایات اپنے خون سے لکھنے جا رہے تھے۔ مورخوں نے اس وقت کے وقائع نگاروں کے حوالوں سے لکھا ہے کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خاموشی طاری تھی۔ کوئی سپاہی ان کی طرف دیکھتا تھا تو وہ مسکراتے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خرنک سے آگے نکلے، ان کے منہ سے کوئی حکم نکلتا تھا یا کوئی ہدایت، اس کے سوا وہ کوئی بات نہیں کرتے تھے۔ مثنہ بن حارثہ شب خون اور دین کی چھاپا مار جنگوں کا اور بھاگ دوڑ کر لڑنے والی لڑائی کا ماہر تھا۔ وہ جب خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتاتا کہ وہ یوں کرے گا اور یوں کرے گا تو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے ہر بار یہی الفاظ نکلتے تھے: اللہ تجھے اجر دے گا ابن حارثہ۔